میں نے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جن کے اندر کچھ لوگ یہ عوام میں تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا صرف یہ جو مسجد نبوی ہے یا روضہ رسول ہے ادھر کیوں آتے ہیں، آپ صرف مکہ سے ہو کے واپس چلے جائیں، تو یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو میرا ان کے لیے جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے در مصطفیٰ تک پہنچنا۔ اگر اللہ کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں، اللہ کو تو مشرک بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ جی ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے ہاتھ سے کوئی بتوں کو خدا کہہ بیٹھتا ہے، تو اگر کوئی بغیر محمد کے وسیلے کے اللہ کو مانتا ہے تو مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ ایمان اور اسلام کے لیے ضروری ہے کہ نبی رحمت کو مان کر پھر اللہ کو مانیں۔ اور یہاں پر روایت سناؤں گا، اس کا جواب دوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خوش نصیب اللہ کی رضا کے لیے عمرے کے لیے آئے یا حج کے لیے آئے اور وہ میرے روضے انور کی زیارت کرے۔ اب یہ میں فضیلت بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ اچھا، فضیلت بیان کرنے کے لیے اگر کوئی آپ کو کمزور حدیث بھی ملتی ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، اگرچہ یہ جو روایت میں سنا رہا ہوں کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں نا تو دارقطنی کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 278 پر ہے اور حدیث نمبر ہے 114، اور شعب الایمان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، شعب الایمان کی جلد 3 صفحہ 490 حدیث نمبر 4160، اور اسی طرح المغنی اس کی جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 197، اور مجمع الزوائد کتاب جلد 4 صفحہ نمبر 2 پر یہ بات موجود ہے۔ اور قاضی ایاز مالکی جو فقہ مالکیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا شفاء شریف کے اندر اس کی جلد 2 صفحہ 666 پر کہتے ہیں کہ نبی رحمت نے فرمایا کہ جو بندہ منظار قبری، جس نے محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آ کر میرے روزے کی زیارت کی، فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کا غلط مقصد بھی لے لیا ہے کہ ہم جو مرضی کرتے ہیں بس مدینے ہو کے آگے آپ تو ہم جنتی ہیں، لیکن شرائط ہیں، قرآن بھی یہ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور حدیث بھی میں نے جو پڑھی ہے یہ حج کی آپ بات کرتے ہیں دلالت النص سے بھی ثابت ہے، اور اس کے اندر لفظ حج البیت آیا ہے اور فعل امر ہے، اور فعل امر جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے، جہاں پر حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور یہاں پر یہ چیز تو لازم ہو گئی کہ جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے جانا ہے۔ لیکن اس حدیث کا یا آیت قرآنی کا مفہوم یہ مت لے لینا کہ آپ جو مرضی کرتے ہیں کردار جو بھی ہو خالی مدینہ جانا آپ کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ مدینے بعد میں جائیں۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، مگر انسانیت آپ پر روزانہ فرض ہے، اور اسی طرح آپ اگر وائٹ کپڑے پہنتے ہیں تو ان کو آپ چند پیسوں سے خرید سکتے ہیں یا لاکھوں روپے لگا کر آپ جہاز کا سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ چیز آپ کی مقبول بھی ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا وظیفہ، چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھے رہیں گے مگر آپ کو حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ غلاموں نے عرض کیا حضور وہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر حج پہ نہیں جا سکتے ہو نا تو گھر پہ بیٹھ کر اپنے والدین کا چہرہ محبت سے دیکھ لو، آپ اپنے والدین کا چہرہ محبت سے دیکھو گے، اللہ کریم آپ کو حج مبرور کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔